آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ اخبار الاخیار کا یہ حصہ تکملہ جو ہے اس کو شروع کریں گے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اپنی تحریر پڑھیں گے۔ میں فارسی میں پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کروں گا، اور جو اس میں مشکل الفاظ وغیرہ ہیں اور جہاں پہ بھی کوئی نوٹ ایڈ کرنا ہوگا وہ کریں گے، اور آپ لوگ بھی کوئی بھی سوال بیچ میں بھی کر سکتے ہیں، کچھ سمجھ نہ آئے یا کوئی اور بات ہو تو یہاں جہاں پہ تکملہ لکھا ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ تکملہ کا مطلب اڈینڈم، یا جہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل جہاں سے ہو رہا ہے یہ تذکرہ اخبار الاخیار۔ بیان اجداد حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ مصنف کتاب ھذا، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی شیخ عبدالحق محدث کے اجداد کے بیان میں جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ اچھا، یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی ہیڈنگ ہے، پہلی جو لائن ہے، در ذکر مجملی از احوال بعضی اسلاف کاتب حروف رحمۃ اللہ تعالی علیہم و تفصیل احوال والد ماجد قدس اللہ سرہ العزیز جد بزرگ ماں، یعنی در ذکر مجملی از احوال بعضی اسلاف کاتب حروف۔ مجملی کہتے ہیں سمری یا کمپینڈیم کو، جیسے جملہ حقوق اردو میں بھی بولتے ہیں، تو مجملی از احوال بعضی اسلاف کاتب، اسلاف سلف کی جمع، اور اسلاف اجداد کو کہتے ہیں انسیسٹرز۔ تو یعنی یہ حصہ ہے شیخ عبدالحق محدث کے اجداد کے ذکر میں، وہ تفصیل احوال والد ماجد، وہ تفصیل احوال والد ماجد اور ان کے والد کی احوال کی تفصیل، قدس اللہ سرہ العزیز۔ یہ قدس اللہ سرہ العزیز اس کا مطلب ہے ان کا سر اردو میں بھی بولتے ہیں اسرار، سر اسرار یعنی سیکرٹ، انگلش میں سے کہیں گے مے ہز سیکرٹ بی ہیلوڈ۔ قدسہ کا مطلب ہے مقدس سے ہی ہے، یہ قدسہ یعنی ان کا سر جو ہے وہ مقدس ہو، مے ہز سیکرٹ بی ہیلوڈ۔ یہ بزرگوں کے ساتھ نام کے ساتھ اکثر جو وفات پا چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جد بزرگ ماں، ہمارے جد یعنی دادا، ہمارے بڑے دادا آقا محمد ترک بخاری، یہ ان کا نام ہے، آقا محمد ترک بخاری۔ یہاں پہ جد استعمال ہوا ہے وہ لٹرل سینس میں نہیں ہے، یہ یعنی کہ ان کے آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ان کے لفظی معنوں میں دادا نہیں ہے، یہ ان کے وہ پہلے انسیسٹر ہیں جو ہندوستان آئے، ابھی جیسے یہ لکھیں گے، اور ان کا نام ہے آقا محمد ترک بخاری۔ بخاری سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بخارا سے ہیں۔ از بخارا در زمان عظمت نشان سلطان محمد علاء الدین خلجی بدلی تشریف آوردے۔ یہ بغیر اس کا ترجمہ کیے کچھ صاف تو ہو گیا ہوگا کہ در زمان عظمت نشان سلطان محمد علاء الدین خلجی بدلی تشریف آوردے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ بالکل، اب دیکھیں یہ فارسی میں ہے لیکن آپ لوگ سمجھ آ رہی ہے بالکل، تشریف آوردے تشریف لائے۔ و چون در آنجا قبیل دار اور سر قوم خود بودے است، اور اب وہاں پہ در آنجا اس جگہ پہ یعنی بخارا میں قبیلے دار تھے، اور سر قوم خود بودے است اپنے قوم کے سر پر تھے، یعنی وہاں پہ بھی بڑے عہدے دار تھے اور قبیلے دار تھے۔ یہ ان کے یہ آقا محمد ترک کے بارے میں۔ جماعت کثیر از اتراک، ایک کثیر جماعت اتراک کی، اتراک جمع ہے ترک کا، ترکی،
یعنی بہت سارے ترک ان کے ساتھ آئے کہ پیوند قرابت اور رابطہ بیت و خدمت بوی داشتند، جو کہ ان کے ساتھ قرابت کا پیوند، قرابت قریب سے، وہ رابطہ بیت اور بیت رکھتے تھے ان سے، وہ خدمت بوی داشتند اور ان کی خدمت میں تھے، وہ ان کے ساتھ آئے. نیز از وطن اصلی انتقال نمودے، انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ. اردو میں انتقال کو وفات پانے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصلاً انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اور جو موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی یعنی اس دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو یعنی وہ اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے اور وہ وہاں پہ بھی کافی پریسٹیجس پوزیشن میں تھے اور ان کے ساتھ کافی لوگ ان کے ساتھ آئے جو کہ ان کے ساتھ بیعت بھی رکھتے تھے، ان کی خدمت میں بھی تھے. یعنی ایک بڑا گھرانہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آیا ہوگا ہندوستان. اچھا، اب یہ یہاں پہ اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے، لیکن یہ بات صاف ہے کہ یہ جس دور میں آئے علاؤ الدین خلجی کے، جو دلی سلطنت کا ایک دور ہے، اس دوران آپ کے سینٹرل ایشیا میں منگول انویژنز جاری ہیں. تو ایک بہت بڑی ڈسپلیسمنٹ اس وقت ہو رہی ہے. جب اوپر سارے علاقے میں منگول انویژنز شروع ہوتی ہیں اور یہ بھی لہروں میں آتی ہیں، ویوز میں آتی ہیں. سب سے پہلی ویو اس کی 1220s میں جب چنگیز خان پہلی دفعہ سینٹرل ایشیا سے نکلتے ہیں تب آتی ہے اور یہ پورے سینٹرل ایشیا پہ گزرتے ہیں. دوسری ویو آتی ہے جب یہ ہلاکو خان ایران کو فتح کرتے ہیں. اور تیسری ویو تب آتی ہے جب یہ الخند امپائر ایران کا وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ تینوں واقعات جب ہوئے تب آپ کے سینٹرل ایشیا سے اور ایران سے جو آپ کی انٹیلیجنسیا ہے وہ ہندوستان آتی رہی. اور ایک یہ بہت اہم وجہ ہے کہ دلی اس دور میں آپ سمجھیں کہ دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے تھا. جس طرح سے آج جو بھی علم کے حصول کے لیے یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، اس طرح سے اس دور میں تمام لوگ وہ دلی کی طرف آتے تھے. وہ اس طرح کے ایک انٹرنیشنل سینٹر تھا جہاں پہ کرافٹس مین، آرٹیزنز، صوفیاء، اسکالرز، یہ سب لوگ دلی کی طرف رخ کرتے تھے. تو اس وجہ سے ابن بطوطہ بھی جس زمانے میں دلی آئے تب بھی وہ دلی بھی اس وقت امپلائمنٹ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. یعنی کہ دلی کی ایسی ریپوٹیشن تھی کہ اس پوری دنیا میں وہ بالکل اس طرح سے تھا جیسے آج لندن یا نیو یارک ہوگا. تو یہ بھی ایک خاندان ان انویژنز کے رزلٹ میں بخارا سے دلی آیا اور پھر یہیں پہ رہے. آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کچھ جو ڈسینڈنٹس ہیں ان میں سے ایک واپس بھی گئے تھے لیکن پھر وہ واپس دلی آئے اور اس کے بعد کبھی نہیں گئے. تو یہ بھی آپ سوچیں کہ کہاں سے یہ لنکس مل رہے ہیں، کہاں سے انویژنز شروع ہوتی ہیں اور کہاں سے ایک کوئی شخص اپنے قبیلے کے ساتھ دلی آتا ہے، وہاں پہ ان کا خاندان آگے چل پڑتا ہے اور چلتے چلتے شیخ عبدالحق محدث پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اتنا اہم کردار ادا کرنا ہے. تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے جو ان کے آقا محمد ترک بخاری کا ہندوستان آنے کا. اچھا وہ آگے. اب دوسرا، جب وہ آتے تھے اس طرح لوگ، کوئی شاعر، کوئی کرافٹمین، کوئی بھی جو اسکلڈ لوگ ہیں، وہ جب بھی آتے تھے تو جو یہاں کے سلطان ہوتے تھے وہ بہت زیادہ پیٹرنائز کرتے تھے اس طرح کے لوگوں کو. اب یہاں پہ ہم آگے پڑھتے ہیں. نیز از وطن اصلی انتقال نمودے در ملازمت او در این دیار رسیدے ہیں، یعنی کہ اس ملک میں پہنچے. رسیدے اند یعنی پہنچے. بن نظر عنایت و تربیت آن سلطان عالی رتبت
در آمدے با اقصا مراتب شوکت و عظمت رسیدے، یعنی کہ اس سلطان کی نظر عنایت و تربیت سے اعلیٰ رتبہ پایا اور اقصا مراتب شوکت و عظمت رسیدے. اقصا کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم یا دور ترین، جیسے مسجد اقصی ہے سب سے دور والی مسجد. اسی طرح سے جو مطلب اقصا مراتب کا مطلب جو ہائیسٹ رینکس ہوں گے اس میں پہنچے اس سلطان کی نظر عالی، نظر عنایت اور تربیت کی وجہ سے. تو یہ ایک کریکٹرسٹک ہے اس دور کا کہ جو بھی لوگ اس طرح سے باہر سے آتے تھے ان کو بہت زیادہ پیٹرنائز کیا جاتا تھا، اس وجہ سے لوگ زیادہ آتے تھے اور پھر یہاں پہ قائم بھی ہو جاتے تھے. اچھا، از برائے تسخیر ممالک گجرات و فتح بنادر آن جمعی از عمرائے عالی شان متعین شد. گجرات کی تسخیر کے لیے ایک کثیر جماعت کے ساتھ متعین ہوئے، یعنی کہ اب یہ ان کے صرف اور صرف اسکالرلی نہیں بلکہ مارشل کریکٹرسٹکس بھی ہیں، اور اسی طرح سے یہ اس کیمپین کے لیے متعین ہوتے ہیں. بعد از امضاء و انصرام آن مہم بے حکم سلطانی ہمان جا مخیم اقامت ساخت. بعد از امضاء و انصرام، امضاء کا مطلب گزرنا یا پینیٹریٹ کرنا، اور انصرام کا مطلب مکمل کرنا، یعنی اور مہم کا مطلب کیمپین یا ایکسپیڈیشن. تو اس مہم کے امضاء اور انصرام کے بعد بے حکم سلطانی ہمان جا مخیم اقامت ساخت. اچھا، یہ جو لفظ ادھر ہے مخیم، اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو اس کا مصدر یہی ہے، جو اس کا مصدر ہے وہ کسی کو پتہ ہے؟ بالکل، مخیم خیمہ سے، یعنی خیمہ زن ہونا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بحکم سلطانی ہمان جا مخیم اقامت ساخت، یعنی کہ سلطان کے حکم سے اسی جگہ یعنی گجرات مخیم اقامت ساخت، اقامت کا خیمہ لگایا. اچھا، یعنی کہ گجرات میں قیام کر لیا. روزی او را با یکی از عمرائے دیگر کے دران مہم بوی مساہمت و مصاحبت داشتن. ایک دن ان کو ایک عمرہ کی جماعت میں سے ایک سے جس کے ساتھ مساہمت و مصاحبت داشتن، یعنی اس کے ساتھ دوستی اور ساتھ کا تعلق تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دربازی قضایا خصومتی واقع شد. قضایا کا مطلب ہے چیزیں یا کام، خصومتی واقع شد. خصومت کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ خصومت کا مطلب لڑائی یا جھگڑا، یعنی کسی سے عمرہ کی جماعت میں سے کسی سے جس کے ساتھ دوستی تھی اس کے ساتھ خصومتی واقع شد، ایک لڑائی پیدا ہوئی. اچھا، یہ اگر کسی بات پہ اختلاف پیدا ہو گیا. اچھا، خدمتش از صحبت اغیار روئی برتافتے متوجہ بارگاہ سلطانی شدے. یہاں پہ خدمت کا جو لفظ ہے وہ ان کے سیف الدین بخاری کے لیے استعمال ہوا، جیسے جناب کہتے ہیں سرکار، اس طرح سے خدمتش از صحبت اغیار روئی برتافتے، اغیار کی صحبت سے منہ اٹھایا اور متوجہ بارگاہ سلطانی شدے، بارگاہ سلطانی کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے. بخدمت دیگر و منصب بلند تر از آن مخصوص گشت، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بلند مرتبہ حاصل کیا. بعد از انقضائے ایام سلطنت الہی
در عہد دولت قطب الدین و تغلق شاہ. انقضاء کا مطلب ہے بدلنا یا ختم ہونا، یعنی اس سلطان علاؤ الدین خلجی کی سلطنت ختم ہونے کے بعد در عہد دولت قطب الدین و تغلق شاہ او با فرزندان اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہر یک در فضائل ذاتی اور کسبی، یعنی ان میں سے ان کے بیٹوں کے ساتھ کہ ان میں سے ہر یک در فضائل ذاتی اور کسبی، ذاتی یعنی پرسنل اور کسبی یعنی ایکوائرڈ، و در دولت و نعمت سر آمد زمان خود بودند، وہ بچے وہ فرزندان جو دولت و نعمت سر آمد زمان خود بودند اپنے زمانے میں واحد تھے، وہ بچے بحکم المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب ہے المال والبنون یعنی مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا اس دنیا کی زینت ہے. داد عشق و کامرانی می دادند، یعنی یہ قرآن کی آیت بھی انہوں نے کتنی اچھی یہاں پہ استعمال کی ہے کہ اب جہاں پہ ان کے سیف الدین بخاری کے بچوں کا ذکر ہوا کہ ان میں سے ان کے تمام بچے جو تھے فرزندان کے ہر یک در فضائل ذاتی و کسبی و در دولت و نعمت سلامت زمان خود بودند، یعنی ان میں سے ایک سے بڑھ کے ایک ہر ایک ذاتی اور کسبی فضائل سے مالا مال تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور دولت اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اچھا، حضرت وہاب بے علت چندان در اولاد او برکت ارزانی داشتے کہ صد و یک تن اولاد سلبی او بودند. حضرت وہاب یعنی خدا تعالی بے علت چندان در اولاد او برکت ارزانی داشتے کہ صد و یک تن اولاد سلبی او بودند. صد و یک کا مطلب کسی کو پتا؟ 101، یعنی ان کی کتنی اولاد ہوئی؟ 101. اور یہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت وہاب چندان در اولاد او برکت ارزانی داشتے، انہوں نے حضرت وہاب یعنی خدا تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ ان کی 101 اولاد سلبی او بودند. اولاد سلبی کہتے ہیں اپنی اولاد، سلب کہتے ہیں بیک کو، یا انگلش میں جسے لوئنز کہتے ہیں، تو اولاد سلبی کا مطلب ان کی اپنی اولاد. ورائے احفاد اولاد دیگر، اور ان کے احفاد کا مطلب گرینڈ چلڈرن، اور ان کے آگے پوتے بھی تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ در اندک مدتی آن ہمیں بے حکم قادر مختار رخت اقامت بے دار القرار بردند. اور کچھ ہی مدت میں وہ در اندک کہتے ہیں چھوٹی سی مدت میں، جیسے مولانا کی ایک ادھر بھی وہ ایک مصرع ہے نا، اندک 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 اندک، تو اندک کہتے ہیں ذرا سی مدت. ادھر اندک مدتی آن ہمیں بحکم قادر مختار، اللہ کے حکم سے چھوٹی سی مدت میں ان سب نے رخت اقامت بدار القرار بردند، یعنی کہ یہ ایک طریقہ کہنے کا کہ وہ سب وفات پا گئے، جتنے بھی ان کی اولاد تھی سب کی سب 101 وہ وفات پا گئی، غیر یک پسر سوائے ایک بیٹے کے کہ ملک معز الدین نام داشتے ایس، وہ اولاد اکبر بود جو کہ ان کے سب سے بڑا بیٹا تھا. اب یہ بھی کیسی عجیب واقعہ ہوا ہوگا کہ ان کے 101 بچے وفات پا گئے.
غالباً کوئی وبا کا سلسلہ ہوگا یا کوئی بیماری ایسی پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب وفات پا گئے سوائے ایک کے. اب یہ ایک کا بچنا بھی اس سلسلے کے لیے کیسی بات ہے یہ کہ ایک صرف ایک اولاد سے آگے سلسلہ بڑھا, ورنہ یہیں پہ ساری کہانی ختم ہو جاتی. رکھنا, داشتن کا مطلب ہے رکھنا, کہ ملک معز الدین نام داشتے یعنی نام رکھتے تھے. وہ اولاد اکبر بود اور سب سے بڑے بیٹے تھے. حکمت بالغہ الہی اقتضائے بقائے او کرد. اب یہاں پہ شیخ عبدالحق کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ یہ بھی کیسی قسمت کی بات ہے کہ وہ ایک بچ گئے. اور یہ جملہ ہے حکمت بالغہ الہی اقتضائے بقائے او کرد. اقتضائے بقائے او, ان کی بقا. اقتضاء کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں تقاضا کرنا. تو اللہ کی حکمت نے, اللہ کی حکمت بالغہ نے ان ایک کے بچنے کا تقاضا کیا, یعنی کہ ان ایک کو بچا لیا. اس جملے میں یہ اشارہ ہے کہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ جو اتنی تاریخی اہمیت کا حامل ہے وہ اس ایک شخص سے آگے چلا, ملک معز الدین جن کا نام تھا. لاجرم از این مصیبت صعب و واقع عظیم آن ہمیں آسائش و فراغت بے درد و محنت مبدل شدے. لاجرم کا مطلب اس وجہ سے, بنا برئین. عظیم مصیبت صعب, اس مشکل مصیبت کی وجہ سے. وہ واقع عظیم, اور اس عظیم واقعے کی وجہ سے. آن ہمیں آسائش و فراغت بے درد و محنت مبدل شدے. یہ فارسی کچھ سمجھ آئیے یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آن ہمیں آسائش و فراغت بے درد و محنت مبدل شدے. مبدل کا مطلب تبدیل ہونا. آن ہمیں آسائش و فراغت, یہ تو اردو کے لفظ ہے, آسائش اور فراغت. بے درد اور محنت مبدل شدے. تو یہ دلچسپ بات ہے کہ فارسی میں محنت کا جو لفظ ہے وہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ادھر تو محنت کا لفظ اور ہے, لیکن فارسی میں محنت کا لفظ جو ہے وہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کی ساری آسائش اور فراغت درد اور محنت میں تبدیل ہو گئی. اتنا بڑا واقعہ جب ہو گیا, کسی کی ایک اولاد ختم ہو جائے تو یہ کتنا بڑا واقعہ تھا. ان کی 100 بچے ان کے وفات پا گئے. اچھا, تو ان کی جو ساری آسائش اور فراغت بے درد و محنت مبدل شدے. انتظام مہام عمارت و دولت برفتاد, گر گیا عمارت اور دولت کا کام. وہ خدمتش ترک جمیع خیل و حشم گفتے, اور خدمتش یعنی جناب نے ترک جمیع خیل و حشم گفتے. ادھر تھوڑا سا غور کریں, یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے. ترک کرنا تو اردو میں بھی ہے ترک کرنا. ترک جمیع یعنی تمام, خیل و حشم, خیل کہتے ہیں ٹرائب کو یا گھرانہ. جیسے کچھ پشتون ٹرائبز کے نام کے ان پہ بھی خیل آتا ہے, میاں خیل, یہ وہ خیل ہے. خیل و حشم, حشم کا بھی کچھ اسی طرح کا مطلب ہے, فیملی, ٹرائبز یا ریلیشنز. تو اب مطلب ہوا ترک جمیع خیل و حشم گفتے, انہوں نے تمام خیل و حشم کو ترک کہہ دیا, خیر بات کر دیا. وہ لباس سیاہ پوشیدے, یعنی بالکل در خانقاہ شیخ صلاح الدین سہراوردی وقوف نمود. یعنی اب اتنی بڑی مصیبت پڑی کہ ساری جو آسائش اور فراغت تھی اس کو خیر بات کہا, وہ درد اور محنت میں تبدیل ہو گئی. اور اس مشکل میں انہوں نے
اپنی تمام دولت و عمارت کو خدا حافظ کیا, سیاہ لباس پہنا اور خانقاہ شیخ صلاح الدین سہروردی وقوف نمود. یہ وقوف کا مطلب بالکل یہ اس کا مصدر وہی ہے جو اعتکاف کا ہے. عکفہ عربی میں 3 لیٹر روٹس ہوتی ہیں نا, اسی سے معتکف, اسی سے اعتکاف, اسی سے وقوف. تو عکفہ کا مطلب ہے کسی چیز کو پکڑ لینا یا کسی چیز کو تھام لینا یا کہیں پہ ٹھہر جانا. انگلش میں جسے کہیں گے ٹو اڈہیئر یا کلنگ یا ٹو اسٹک. اسی طرح اعتکاف کرنے کا بھی مطلب اسی سے ہوا کہ کسی جگہ پہ ٹھہر جانا, پکڑ لینا کسی جگہ کو, کسی کونے کو پکڑ لینا. تو ادھر خانقاہ شیخ صلاح الدین سہروردی وقوف نمود ہے, یعنی ان شیخ کی خانقاہ میں معتکف ہو گئے. اچھا, بعد از مدتی حضرت شیخ بمقتضائے اشارت غیبیہ اورا رجوع و اہل و عیال ترغیب نمود. یہ بھی کوئی مشکل جملہ نہیں ہے, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بعد از مدتی, بالکل, حضرت شیخ بمقتضائے اشارت غیبیہ. اب یہ مقتضا جو ہے یہ پہلے بھی ابھی گزرا ہے, تقاضے سے ہی ہے, بالکل, یعنی غیب کے اشارے سے, غیب کے اشارے کا تقاضا کرتے ہوئے اب ان شیخ کو کوئی اشارہ ہوا غیب سے کہ ان صاحب کو بتایا جائے. کیا بتایا جائے؟ اورا رجوع با اہل و عیال ترغیب نمود, کہ آپ اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ کریں. وہ بشارت داد, اور ان کو بشارت دی کہ انشاءاللہ تعالی از حمین پسر, پسر کہتے ہیں بیٹے کو, از حمین پسر, حمین یعنی اسی بیٹے سے, از حمین پسر, پسر تو اولاد تا قیام قیامت بر روئے زمین باقی ماند. یہ تو سمجھ میں آ گئی کیا ہوا؟ بالکل, یہ فارسی ہے, آپ کو تو آتی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ خوشخبری دی کہ آپ اپنے اہل و عیال کی طرف ایک تو رجوع کریں, اور دوسرا یہ کہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے انہی ایک بیٹے سے قیامت تک آپ کی اولاد اس زمین پہ باقی رہے گی. یہ انہوں نے اس خاندان کی بلندی کی ایک پیشن گوئی کر دی ہے. اچھا, تو پیشن گوئی کے بعد کیا کیا انہوں نے پھر؟ ملک معز الدین را چنان کرد کہ گویا جمی فیض و استعداد و نیم آن صد کسرا ہم بوی تنہا ارزانی داشت. حق سبحانہ و تعالی ملک معز الدین را چنان کرد, حق سبحانہ تعالی نے ملک معز الدین کو اس طرح سے کیا, چنان کرد کہ گویا کہ جیسے جمی فیض, جمی کا مطلب تمام فیض و استعداد و نیم آن صد کس, ان 100 بچوں کا تمام فیض و استعداد و نیم ہم بوی تنہا ارزانی داشت, اس ایک بیٹے میں اکٹھا کر دیا. کیسی بات ہے؟ فیض و استعداد و نیم یہ بھی لفظ مانوس ہے. فیض تو ہم جانتے ہیں, استعداد یعنی بالکل جیسے انگلش میں کہتے ہیں ایپٹیچیوڈ, ہر کسی کو اس کے استعداد کے مطابق کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے, یعنی ایپٹیچیوڈ. وہ نیم یعنی نعمت سے, وہ نیم آن صد کسرا ہم بوی تنہا ارزانی داشت, یعنی اس ایک بیٹے میں یہ تمام فیض و استعداد و نعمت اکٹھی ہو گئی. بعد از مدتی والد ماجد او از مهمات این عالم فراغ کلی به دست آورده متوجہ عالم دیگر شد. یہ جملہ جو ہے
یہ صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے والد صاحب نے وفات پائی, اور کس طرح سے کہا کہ بعد از مدتی, ایک مدت کے بعد والد ماجد او, ان کے والد یعنی کس کے والد, ملک معز الدین, از محمد این عالم فراغ کلی بدست آورد متوجہ عالم دیگر شد, اس عالم کے تمام کام سے فارغ ہو کے عالم دیگر کی طرف متوجہ ہوئے. کن الفاظ میں یہ صرف یہ کہا ہے کہ انتقال کر کے. وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَابِعِ عَشْرٍ مِّن رَبِّيعِ الْآخِرِ سَنَةَ 39 و700. یہ تاریخ دے دی کہ کس سال میں انہوں نے وفات پائی. مقبرہ او پس پشت عیدگاہ شمسی است. یہ جملہ مقبرہ او پس پشت عیدگاہ شمسی است, یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ بالکل, مقبرہ او پس پشت عیدگاہ شمسی است, یہ دلی میں ہے عیدگاہ شمسی. اچھا, بعد از آن اورا پسری شد, یہ بتائیں بعد از آن اس کے بعد اورا پسری شد, بیٹا ہوا, پسر یعنی بیٹا. یہ جو یہ کا اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک, یعنی کتاب اگر کتابی لکھیں تو ایک کتاب, پسر کو پسری کریں تو ایک پسر یعنی ایک بیٹا. بعد از آن اورا پسری شد بنجابت و سعادت موصوف و بفضائل و کمالات منعوت ملک موسیٰ نام. ٹھیک ہے, پسری جو ان کا بیٹا ہوا بنجابت و سعادت. نجابت کا کیا مطلب ہے؟ نجیب بھی استعمال کرتے ہیں, نام بھی ہوتا ہے. یہ دونوں الفاظ جو ہیں نجابت و سعادت, یہ آپ سمجھ لیں بلند بخت کے معنوں میں, جسے انگلش میں کہیں گے آسپیشس. اور ایک اردو میں استعمال کرتے ہیں نجیب الطرفین, عربی میں بھی نجیب الطرفین کا مطلب دونوں طرف سے نجیب, یعنی دونوں طرف سے, والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی اعلیٰ نسب, اونچے خاندان کے. بنجابت و سعادت موصوف و بفضائل و کمالات منعوت. منعوت لفظ نکلا ہے مصدر, اس کا وہی مصدر ہے جس کا جو نعت ہے, یعنی ڈسکرپشن. جو نعت کا اصل روٹ ہے نعتا, اس کا مطلب ہے ڈسکرائب کرنا. تو جس طرح سے وصف کو بنا دیا موصوف, اسی طرح نعت کو بنا دیا منعوت. تو ان کا ایک بیٹا ہوا جو نجابت و سعادت سے موصوف تھا اور فضائل و کمالات سے منعوت, یعنی فضائل و کمالات سے مالا مال, ملک موسیٰ نام. بعد از چند گاہ جائے گاہ عزت و دولت را بویر سپردے. والدش نیز با ریاض رضوان خرامید و وی در فترات کے بعد از انقضاء عہد دولت فیروزی واقع شد بعض بے ولایت ماورا النہر رفتے. اب یہ ملک موسیٰ وہ ہیں جو ان کے اینسیسٹرز میں سے وہ ہیں جو واپس چلے گئے تھے سینٹرل ایشیا. تو اور اس عہد میں کچھ اس طرح کی واقعات ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ خفا ہو کے یا کسی بھی وجہ سے واپس چلے گئے. بعض بے ولایت ماورا النہر رفتے. ماورا النہر کیا ہے؟ ماورا النہر جگہ کا نام ہے جس کو, شہر تو نہیں ہے یہ. ماورا النہر کا عربی میں مطلب, ورا کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ. بالکل بالکل, ماورا وہ جو, ورا النہر دریا کے اس پار.
جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانس آکسیانا یا ٹرانس آکسس. اور یہ جو نہر ہے یعنی دریا، یہ آمو دریا، اس کو جیہوں بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح سے یہ عربی کی اصطلاح ہے ماوراء النہر، اسی طرح سے فارسی میں اس علاقے کو کہتے ہیں. بالکل بالکل. فارسی میں اس کو کہتے ہیں فرا رود، جس کا بالکل یہی مطلب ہے. رود کا مطلب ہے دریا اور فرا کا مطلب اس طرف پار. ایک کتاب ہے، ایک ٹریولاگ ہے کافی مشہور، دا روڈ ٹو آکسیانا، رابرٹ بائرن. یہ ایک ٹریولاگ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹریولاگ ہے. لیکن اس میں بھی جو آکسیانا ہے وہ یہی علاقہ ہے ماوراء النہر. اب یہ ٹرم نہیں یوز ہوتی، لیکن اب جو ٹرانس آکسیانا ہے اس کے جو اب کنٹریز، جو پولیٹیکل کنٹریز اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ یہ جو علاقہ ہے یہ اب ازبکستان، تاجکستان اور کرگستان اور قزاقستان کا کچھ حصہ، یہ وہ علاقہ ہے جو بالکل سینٹرل ایشیا کا یہ جو آمو دریا کے پار کا علاقہ ہے ماوراء النہر. اس میں بہت ذکر ہے تاریخ میں اس کا. جو سمرقند اور بخارا ہیں وہ بھی یہیں پہ ہیں. بعض بے ولایت، اور یہ ولایت یہ اس پورے خاندان کی ولایت ہے، یہ ان کا یعنی انسیسٹرل پلیس ہے. در رکاب دولت معاب صاحب کران اعظم امیر تیمور گرکان بدلی قدوم آوردے. پھر دوبارہ واپس دلی آئے امیر تیمور کے ساتھ جب ان کی انویژنز ہوئی. سلسلہ آباء و اجداد تازہ کر دے، اپنے آباء و اجداد کا سلسلہ پھر سے ہندوستان میں تازہ کیا. قدم اقامت و استقامت محکم ساخت، یعنی کہ اقامت و استقامت کو یہاں پہ محکم بنایا. دیگر ازین دیار ہیچ کس ازین قبیلے قصد دیار دیگر نہ کرد. اس کی بھی کچھ سینس ملتی ہے فارسی میں پڑھ کے. دیگر ازین دیار ہیچ کس ازین قبیلے قصد دیار دیگر نہ کرد. بالکل دیکھیں، بالکل صاف، بالکل سادہ فارسی ہے. ان میں سے کسی نے اس دیار سے دوبارہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا. قصد یعنی یا فیصلہ. وَأَز ملک موسیٰ پسران شدند. یہاں پہ شیخ عبدالحق دہلوی اپنے شروع سے جو 7 مسئلے ہیں ان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. وہ سیف الدین آقا سیف الدین ترک بخاری سے شروع ہیں، جو ان کے پہلے انسیسٹر تھے جو سینٹرل ایشیا سے آئے، اور اب آگے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اور ہمارے لیے اہم بات یہی ہے جو پہلے بھی نقطہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو مائیگریشنز کے تھرو یہاں پہ فیملیز آئی وہ کتنی اہم ہندوستان کی تاریخ میں رہی ہیں. خاص طور پہ فارسی کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ ان کے اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے خاندانوں سے بھی زندہ رہی ہے ادھر. یہ تو ایک ویو ہے جو دلی سلطنت کے دور میں ہوئی، پھر مغلیہ دور میں بہت زیادہ اس طرح کی مائیگریشنز ہوئی، کیونکہ اس پورے دور میں بالکل ہندوستان کی وہ ریپوٹیشن تھی جو امریکہ کی اب ہے. یعنی کہ ہر کوئی یہاں پہ آنے کی کوشش کرتا تھا علم کے حصول کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے. دولت تھی یہاں پہ، پیٹرنیج تھی، ٹالرنس تھی. بہت سارے خاص طور پہ جیسے صفوی ایران میں بہت انٹالرنس کا معاملہ دیکھا گیا اور وہاں سے لوگ بھاگ کے ادھر آتے تھے، اور وہی پھر یہاں کی جو انٹلیکچوئل زندگی ہے اس کی جان بنے. تو اس طرح سے جو ہندوستان کا جو خاص طور پہ فارسی سے وابستہ جو انٹلیکچوئل لائف ہے اس میں ان مائیگریشنز کی بہت اہمیت ہے. اچھا،
اب یہ نقشہ کھینچنے کے بعد اب شیخ عبدالحق جو ہیں وہ پرسنل کریکٹر اسکیچز پہ آئیں گے. اب ان کے جو اصل دادا ہیں ان کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور ان کا اچھا خاصا یہاں پہ ہمیں ان کی شخصیت نگاری کی گئی ہے. اچھا, از ملک موسیٰ پسران شدند, ان سے بیٹے ہوئے, یکی فرزند جد ماں یعنی ہمارے دادا شیخ فیروز نام داشت کہ جامع فضائل سوری و مانوی اور وہبی و کسبی بود. یہ بھی جو پیئرز ہیں ادھر ٹرمز کے, یہ بھی بہت ہماری ٹریڈیشن میں صورت اور معنی ان کو ہمیشہ اکٹھے رکھا جاتا ہے. یعنی جو انگلش میں ایکسٹرنل اور انٹرنل ہے, اس طرح سے ہمیشہ صورت اور معنی آپ کو نظر آئے گا. خاص طور پہ اس طرح کی جو پرانی تصانیف ہیں یا جو اس روایت سے وابستہ ہیں, اس میں صورت و معنی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. اور وہبی و کسبی, اسی طرح سے یہ ایک دوسرا پیر ہے, وہبی و کسبی. وہبی وہ جو خدا داد ہے, اور کسبی وہ جو ایکوائرڈ ہے, یعنی کسب جسے کہتے ہیں نا, جیسے بالکل ایکوائرڈ ٹریٹس اور خدا داد دونوں سے مالا مال تھے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ اتنے ان کی سیمینٹک لیئرز ہیں کہ یہ جیسے ہی لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جتنی بھی میننگز کی لیئرز ہیں وہ خود بخود اجاگر ہو جاتی ہیں. تو یہ مطلب یہ ہماری روایت میں صورت اور معنی ہمیشہ اس طرح سے دیکھا جائے گا, سوری و مانوی و وہبی و کسبی. در علم سپاہ گری و وقائع حرب نادرہ زمان خود بود. یہ کیا ہے, کوئی اس بتائے گا؟ در علم سپاہ گری و وقائع حرب نادرہ زمان خود بود. فائٹنگ کے جو ٹریڈس تھے وہ خدا داد بھی تھے اور انہوں نے ایکوائر بھی جو کیے ہوئے تھے. بالکل, وہ جملہ تو وہاں پہ مکمل ہو گیا. یہ ایک دوسرا جملہ شروع کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں در علم سپاہ گری و وقائع حرب, یعنی حرب یعنی کہ وار, جنگ. بالکل, سپاہ گری اور جنگ کے علم میں نادرہ زمان خود بود. اب نادر کا مطلب یونیک, ندرت جیسے کہتے ہیں. تو اپنے زمانے میں وہ نادر تھے, علم سپاہ گری اور وقائع حرب. اب یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ اس طرح کا ذکر ہوا ہے کہ ان کے خاندان میں یہ سپاہ گری والا سلسلہ بھی ہے, یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. در اکثر صنائع حربیہ بے قوت طب اور جودت سلیقے بی نظیر وقت. ٹھیک ہے, اب یہ انہی کی سپاہ گری کی مزید ڈسکرپشن ہے. صنائع کا مطلب آرٹس, مطلب جیسے انگلش میں کہیں گے ان دی آرٹس آف وار. بقوت طب اور جودت اس سلیقہ. قوت طب وہی جسے انہوں نے پہلے کہا کہ جو وہبی, جو طبیعت ملے, بالکل اپنی طبیعت کی قوت سے. وجودت سلیقہ بے نظیر وقت. اب یہاں پہ یہ ایک لسٹ شروع کرتے ہیں اور یہ بہت اہم لسٹ ہے ہمارے لیے. در علم و شعر و شجاعت و سخاوت و ظرافت و لطافت و عشق و محبت و سائر صفات حمید بیدیل عصر در دولت و حشمت و جا و مکنت و عزت و عظمت
مشہور روزگار. کیا بات ہے, کیسی روانی ہے. اور یہ اب اس بات پہ غور کیا جائے, اب یہ اپنے دادا کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو شیخ عبدالحق محدث کے نزدیک قابل ذکر ہیں. کیا ہیں وہ خصوصیات؟ در علم و شعر. دوسری نمبر پہ شعر آ گیا, دوسرے نمبر پہ علم و شعر و شجاعت. شجاعت کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے, سخاوت یہ بھی پتہ ہے, ظرافت ہیومر, جیسے ظریفانہ, ظریف, مطلب آپ دیکھیں کہ ان کے نزدیک ظرافت کی بھی اہمیت ہے, شیخ عبدالحق محدث کے نزدیک ہیومر کی بھی اہمیت ہے. وہ لطافت, لطافت سمجھانا ذرا مشکل ہے, باریکی زیادہ نزدیک ہے. انگلش میں اس کے لیے ایک اچھا لفظ ہے جسے کہتے ہیں سٹل, نازک طبیعت, جو لطائف کو پرکھ سکے, باریک بات دیکھ سکے. جیسے شعر کی باریکیاں ہوتی ہیں, شعر کے لطائف, بالکل, یعنی کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ طبیعت ہونا, سٹل ہونا. وہ عشق و محبت, یہ بھی اب شیخ عبدالحق محدث کے نزدیک وسائر صفات حمیدے, اور تمام صفات حمیدے, حمیدے یعنی جو حمد کرنے کے قابل ہوں, پریز وردی, بالکل, تمام, بالکل. بی عدیل عصر, یعنی ان جیسا زمانے میں ان تمام خصوصیات کو لے کے کوئی بھی نہیں تھا. در دولت و حشمت و جاہ و مکنت و عزت و عظمت, ان میں سے کون سے الفاظ ہیں جو ہمیں نہیں پتا؟ دولت تو ہم جس سینس میں استعمال کرتے ہیں وہ پیسے کی سینس میں کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ دولت کچھ گورنمنٹ یا بیوروکریسی یا اس سینس میں زیادہ ہے. حشمت بھی آپ کو پتا ہوگا, جاہ بھی پتا ہوگا, یعنی روب, پاور, اور مکنت بھی اسی سینس میں, مکنت پاور یا اسٹرینتھ. عزت بھی ہمیں پتا ہے, عظمت بھی پتا ہے, مشہور روزگار. لیکن جب آپ اس کو روانی میں پڑھتے ہیں تو یہ اس میں اس قدر روانی ہے, اس قدر خوبصورتی ہے کہ کسی کو فارسی نہ بھی آتی ہو تو وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوگا. فارسی میں روزگار کہتے ہیں یا روزگار؟ دونوں لہجے, ایک ایرانی لہجہ ہے اور ایک ہمارا اپنا لہجہ ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے لہجے میں پڑھیں, لیکن فارسی جو ایران کی فارسی ہے اس لہجے میں اگر پڑھا جائے تو وہ روزگار ہوگا. اچھا, اب یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ اس کے بعد ہی, معنی حلویت و شعر و ظرافت در خانہ ماں از وی پیدا شد. کیا بات ہے, معنی حلویت مٹھاس, جیسے حلوہ لفظ ہے نا, حلو یعنی میٹھا, معنی حلویت و شعر و ظرافت. اب انہوں نے یہ تین چیزیں دوبارہ ذکر کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا اس پوری لسٹ میں سے, اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حلویت و شعر و ظرافت در خانہ ماں از وی پیدا شد. ہمارے خاندان میں, ہمارے خانے میں, خانہ ماں ہمارے گھر میں. کیا خوبصورت یہ خانہ ماں جو ہے نا یہاں پہ, وہ بہت ہی زبردست ہے. یعنی جیسے ہم کہیں, یا اگر میں کہوں کہ ہمارے گھر میں شعر کا ذوق
ان سے پیدا ہوا. اب یہ ہمارا گھر کہنا ہی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اور خاندان کے بجائے خانہ کہنا, خانہ ماں, ہمارا گھر. اور وہ چیزیں کون سی ہیں جن کا انتخاب انہوں نے کیا ہے؟ حلویت و شعر و ظرافت در خانہ ماں از وی پیدا شد, یعنی مٹھاس. کیسی بات ہے کہ انہوں نے, مٹھاس بھی ایک کوالٹی ہے یا ایک ایموشن ہے جو وہ کہیں سے ٹریس کریں کہ یہاں سے ہمارے خاندان میں مٹھاس آنا شروع ہوگی. جیسے ایک ہوتا ہے نا میٹھی طبیعت کا آدمی, تو وہ طبیعت کی مٹھاس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کریں کہ ہمارے خاندان میں ہے اور کسی کی وجہ سے ہے, اور وہ یہاں سے ٹریس کریں کہ وہاں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظرافت یعنی مذاق کرنا یا سینس آف ہیومر ہونا. اور شعر بھی یہاں بھی, یہ میں بار بار اس کا بات کرتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے شعر کے جو معنی ہیں وہ بہت گہرے ہیں. شعر ان کے لیے وہ نہیں ہے جو ہمارے لیے شعر ہے. جو شاعری ہے وہ اس دور میں وہ نہیں ہے جو ہمارے لیے شاعری ہے. یہاں پہ شاعری اور ہی معاملہ ہے, یہاں پہ شاعری زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے. اور یہ بات جو مانی حلویت و شعر و ظرافت در خانہ ماں از وی پیدا شد, اس میں اپنائیت کتنی ہے ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانے میں یہ چیزیں ان سے پیدا ہوئی. اور یہ شیخ عبدالحق محدث کہہ رہے ہیں, یہ یاد رکھیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ, بہت متشرع بزرگ, بہت محتاط بزرگ, ان کے نزدیک بھی یہ کوالٹیز ان کے خاندان میں ہونا قابل فخر ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی شخصیت میں بھی یہ ہوں گی. یعنی یہ جس حلویت و شعر و ظرافت کی بات کر رہے ہیں وہ مٹھاس ان کی اپنی طبیعت میں بھی ہوگی, اور وہ تو جھلکتی ہے اس پورے اکاؤنٹ میں, اس پورے تذکرے میں جھلکتی ہے. اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا یہ خود ایک قسم کی مٹھاس ہے. او در اوائل عہد دولت سلطان بہلول بود. اوائل جمع ہے اول کی, یعنی ان دا بگننگز آف دا رین آف سلطان بہلول. در اوائل عہد سلطنت سلطان بہلول بود, یعنی وہ اس عہد کے دوران زندہ تھے. وہ قصہ آمدن سلطان حسین شرکی را و محاربہ وی بہلول نظم کر دے. اور انہوں نے, یہ جن کے شیخ فیروز جو ان کے دادا ہیں, اچھا یہ میرا خیال ہے یہ ابھی ان کے پردادا چل رہے ہیں, آگے یہ بات واضح ہو جائے گی. اچھا اس سلطان کے عہد میں تھے. اور قصہ آمدن سلطان حسین شرکی را و محاربہ وی بہلول نظم کر دے. اور حسین شرکی بھی ایک رولر تھے جو جونپور کی سلطنت تھی تقریباً 14th سینچری کے آخر میں اور 15th سینچری کے دوران. ایک جونپور علاقہ ہندوستان کا, اس میں یہ شرکی سلطنت قائم ہوئی تھی. اس کے وہ سلطنت, یہ حسین شرکی اس کے ایک رولر تھے. تو ان کا جو بیٹل تھا سلطان بہلول کے ساتھ, اس کو انہوں نے نظم کیا, یعنی نظم میں برتا. آن نسخہ پیش معبود, وہ اس نظم کا نسخہ پیش معبود میرے سامنے تھا, ہمارے سامنے تھا. یہ جو ماں ہے یہاں پہ یہ ہے تو میرے لیے ہی, لیکن جیسے ہم کبھی کبھی کوئی بڑا شخص یا کوئی بادشاہ جیسے کہتا نا وہ ہمارے سامنے تھا لیکن اب نہیں ہے. آن نسخہ پیش معبود در این وقت پیدا نمی شود. نہیں, پیدا کردن فارسی میں اس کے معنی مختلف ہیں.
پیدا کردن کا مطلب ہے ملنا یا ڈھونڈنا. یہ بلکہ اردو میں بھی اس طرح کچھ جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا کردن کا مطلب ہوا ملنا یا ڈھونڈنا, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ آن نسخہ پیش معبود درین وقت پیدا نمی شود, اس وقت نہیں مل رہا. یہ بھی اس پورے اکاؤنٹ کی جو اس خاص حصے کی ٹون ہے اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ مطلب یہ کوئی ضروری بات تو نہیں ہے بتانے والی, لیکن کیسے جیسے ہم سے بات کر رہے ہوں کہ میرے پاس یہ نسخہ تھا اب مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں ہے. پیدا نمی شود. و این دو بیت, بیت کہتے ہیں شعر کو, این دو بیت مصرے کو نہیں, مصرے کو نہیں شعر کو. این دو بیت ازوی بے خاطر ماندے است. خاطر یعنی ذہن. این دو بیت ازوی بے خاطر ماندے است از جانب حسین شرکی در مخاطب بہلول لودی گفتے است. اب یہ دو شعر ان کے ذہن میں رہ گئے. اچھا, یہ شیخ عبدالحق جب بھی ان کو کچھ شعر یاد رہ جاتا ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں. یہ جب پچھلی نشست میں بھی اس کا کچھ اشعار ہم نے پڑھے تھے اس کا بھی ذکر تھا. تو اچھا وہ شعر کیا ہیں وہ, اب یہ شعر کچھ بیٹل سین کچھ ہو رہا ہے اور یہ حسین شرکی جو ہیں وہ بہلول لودھی سے مخاطب ہیں اور یہ شعر ان کے شعر ہیں شیخ فیروز کے. آیا قابض شہر دلی شنو حیاتت چخواہی یزینجا برو منم قابض ملک ماراس ملک خدا داد مارا خدا راس ملک. یہ اتنے کچھ ضروری نہیں ہے لیکن پہلے جو دو اس کے مصرے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آیا قابض شہر دلی شنو, شہر دلی کے قابض یعنی قبضہ کرنے والے, شنو. یہ اچھا عجیب اتفاق ہے کہ فارسی میں جو سننے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یا جو امپیریٹیو ہے بشنو, شنیدن سننے کو کہتے ہیں اور اس سے نکلتا ہے بشنو. مولانا کی جو مثنوی ہے اس کا جو پہلا شعر ہے وہ بھی اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ بشنو. بشنو از نئی چن حکایت می کند از جدائی ہاں شکایت می کند. یہ مولانا کی مثنوی کا پہلا شعر ہے اور جو اس میں بشنو ہے وہ شنیدن سے نکلا. شنیدن کا مطلب سننا. اچھا جب اردو میں کہتے ہیں کسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ سنو. ادھر کیا ہے؟ شنو. کیسا یہ اتفاقاً ہے, یہ کوئی میرے خیال سے کوئی اس میں کوئی روٹس وغیرہ نہیں ملی, یہ ویسے ہی ہو گیا. تو شہر دلی کے قابض شنو, سنو. حیاتت چخواہی یزین جا برو, حیاتت چخواہی اگر زندگی چاہتے ہو, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو, ازین جا برو ادھر سے بھاگو. آیا قابض شہر دلی شنو حیاتت چخواہی یزین جا برو خدا داد مارا خدا راس ملک منم قابض ملک ماراس ملک. در بازی غزوات به دیار بہرائچ متوجه شده شہد شہادت چشیده. شہد شہادت چشیده اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل یعنی شہید ہو گئے. یہ بھی لکھ سکتے تھے لیکن شہد شہادت چشیده. ہم در آنجا مدفون گشت اور وہیں پہ تدفین ہو گئی ان کی, مدفون دفن ہو گئے. 10 سنہ 82 او در وقتی کے به غزہ متوجہ می شد حلیلہ جلیلہ اشان عرض نمود. اچھا جس وقت در وقتی کے به غزہ متوجہ می شد, جس وقت وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے, کیا ہوا؟ جلیلہ
حلیلہ جلیلہ ایشان. حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو. کیسا لفظ ہے حلیلہ اور آگے خود لگا دیا جلیلہ. حلیلہ جلیلہ ایشان, ان کی زوجہ نے, ان کی وائف نے. عرض نمود کے مارا چند روز ہست, کہ امیدواری فرزندی ہست. کیا مطلب ہوا؟ کیا کہا ان کی زوجہ نے؟ بالکل, کچھ روز سے امید سے ہوں. فرمود, انہوں نے کہا کہ از خدا خواست ہم, کہ آن فرزند نرینے باشد. کیا بنا؟ بالکل, انہوں نے کہا فرمود کہ از خدا خواست ہم, میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ آن فرزند, وہ اولاد جس سے اب امید سے ہیں, نرینا باشد, نرینا ہو یعنی میل ہو. وَأَزْوِی اولاد بسیار شود, اور ان سے ڈھیر ساری اولاد ہو. یہ انہوں نے دعا کی. اورا و شمارا بے خدا سپردیم, اس کو اور آپ کو خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. یہ اب اپنی حلیلہ جلیلہ سے مخاطب ہیں کہ آپ کو اور ان کو خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. تا بعد ازین مارا چے پیش آئے, کہ اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا پیش آئے, کیا ہو. قادر مختار بے دعائے آن بزرگوار, پسر بے او عطا کرد. کیا بنا؟ قادر مختار یعنی خدا نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹا عطا کیا. پورا شیخ سعد اللہ نام جد حقیقی ماں باشد. اب یہ ان کے حقیقی دادا ہیں. جو پہلے جد کا جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ انسیسٹرز کی سینس میں, ابھی بھی یہ جو شیخ فیروز تھے یہ ان کے پر دادا تھے. اب یہ انہوں نے خود لکھ دیا پورا شیخ سعد اللہ کہ جد حقیقی ماں باشد. اچھا, اب یہ پھر سے ان کی ڈسکرپشن دیتے ہیں. در فضیلت و لطافت و ظرافت و عشق و محبت و سائر اوصاف طریقت, وارث پدر بزرگوار خود بود. مطلب اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ان کے لیے کتنی اہم ہوں گی, جن چیزوں کا یہ بار بار ذکر کریں. در فضیلت و لطافت و ظرافت و عشق و محبت و سائر اوصاف طریقت, وارث پدر بزرگوار خود بود. اپنے والد کے وارث تھے ان تمام اوصاف میں. اب آپ سوچیں کہ ان میں سے میں تو سوچتا ہوں کہ ایسی کوئی شخصیت ہمارے سامنے اگر آ جائے جن کی یہ ڈسکرپشن ہیں تو کیسا لگے ہمیں. فضیلت و لطافت و ظرافت و عشق و محبت اور سائر اوصاف طریقت, وارث پدر بزرگوار خود بود. اب دیکھیں یہاں پہ عشق اور محبت بھی استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ عشق اور محبت اپنے بلند معنوں میں جو استعمال ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ ان کے بارے میں اب یہ نا تفصیلات شروع ہوتی ہیں ادھر. ہم در صغر آثار رشد و نجابت از ناسیہ حال او لائے بود. ہم در صغر, صغر کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صغیر کا جو لفظ ہے وہ بھی ہے نا اردو میں. بچپن سے ہی آثار رشد و نجابت. رشد خلیفہ راشدین کہتے ہیں, رشد کا مطلب سیدھے راستے پر چلنے والے. آثار رشد و نجابت
بلند بختی اور رشد کے اثار بچپن سے ہی از ناسیہ حال او لائے بود. ناسیہ کہتے ہیں کس کو؟ پیشانی کو. اچھا یہ پہلے وقتوں میں پیشانی کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور ایک جو جس کو انگلش میں فزیوگنمی کہتے ہیں, چہرے سے شخصیت کے بارے میں اندازہ لگانا, جو کہ پہلے پرانے وقتوں میں کافی مروج ایک فن ہوتا تھا. اس میں جو پیشانی ہے اس کی کافی اہمیت ہوتی تھی. اور ابھی بھی اردو میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہمارے پاس ہیں جو جیسے روشن جبیں کہتے ہیں, روشن جبیں. اسی طرح سے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں آثار رشد و نجابت از ناسیہ حال او لائے بود. ان کی پیشانی سے رشد اور نجابت کے اثرات واضح تھے. یہ وی یہاں پہ او کی ہی سینس میں ہے. بعد از کسب علم و فضیلت مرید مصباح العاشقین شیخ محمد منگن کہ از کاملان وقت بود و سابقاً ذکر وی گذشتے شد در خدمت او کار کرد. یعنی بعد از کسب علم و فضیلت, علم اور فضیلت کے کسب کے بعد کس کے مرید ہوئے؟ مصباح العاشقین, جو یہ ایک لقب ہوگا ان شیخ کا. مصباح کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے, روشنی, لیمپ. مصباح العاشقین, عاشقین کا مصباح. شیخ محمد منگن کہ از کاملان وقت بود, کہ اس زمانے کے کاملان میں سے تھے. اور وسابقاً ذکر وی گزشتے, اور پہلے ان کا ذکر گزرا ہے, یعنی کہ جو مین تذکرہ ہے اس میں ان کا ذکر, ان بزرگ کا بھی ذکر گزرا ہے. در خدمت او کار کرد و ریاضت ہا کشید, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. و ریاضت ہا کشید, اور ان کی خدمت میں ریاضت یعنی ایکسرسائزز, روحانی ایکسرسائزز کی. وہ قبول خاص یافت, اور قبول خاص حاصل کی. و بے نعمت اجازت و خلافت از خدمت مخصوص گشت, اور اجازت اور خلافت کی دولت بھی انہیں وہیں سے ملی. شیخ رزق اللہ را کے اکبر اولاد او بود نیز مرید شیخ ساخت. انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بھی ان کا مرید بنایا, جن شیخ کا ذکر گزرا ہے. خدمت والد می فرمودند کہ والد ماں دائم الاحوال در ذوق و شوق و ریاضت و مجاہدے و طلب و فقر و فنا بودے, طلب فقر و فنا بودے. یہ وہ پیسیج ہے جو پچھلی نشست میں بھی پڑھا گیا تھا کہ ہمارے والد فرماتے ہیں کہ ان کے والد دائم الاحوال ہر وقت در ذوق و شوق و ریاضت و مجاہدے و طلب فقر و فنا بودے. ہر وقت احوال, ہر وقت ذوق و شوق, ریاضت اور مجاہدے اور فقر و فنا کی طلب میں رہتے تھے. شب ہا بیدار می بودند, راتوں کو جاگتے تھے. وہ گریے می کردند, اور روتے تھے. وہ ابیات عاشقانے می خواندند, اور عاشقانہ اشعار پڑھتے تھے. ازان جملے این ابیات امیر خسرو بے خاطر ماندے است. ان اشعار میں سے جب وہ پڑھتے تھے میرے ذہن میں امیر خسرو کی یہ چند اشعار ذہن میں رہ گئے کہ در وقت آخر شب می خواندند. یہ بھی دیکھیں کیسا اضافہ کیا. یہاں پہ بس کہہ سکتے تھے کہ یہ شعر ہیں, لیکن یہ بھی مزید کہا کہ رات کے آخری پہر میں یہ پڑھتے تھے. اور وہ اشعار کیا ہیں؟
ہمیں شب رود رہیرا کہ مرا صبا نشستے، ہمیں کسب خواب راحت من مبتلا نشستے، غرض ورائے امکان چہ خیال فاسدستی، ہوس جمال سلطان بدل گدا نشستے۔ کیا بات ہے، یہاں پہ جو ورائے امکان ہے یہ وہی والا ورا جو ما ورا النہر میں آیا ہے، یعنی وہاں پہ تھا نا پار، بیونڈ۔ ورائے امکان کا کیا مطلب ہوا پھر؟ بیونڈ پاسبلٹی، یعنی وہ اپنے خیال کا ذکر کریں کہ یہ کیا خیال مجھے آ گیا، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ چہ خیال فاسد ہستی، کیا فاسد خیال ہے یہ، ہوس جمال سلطان بدلے گدا نشستے، کہ ایک گدا کو ایک سلطان کے جمال کی ہوس ہو گئی ہے۔ تا آخر غزل، آخر غزل تک۔ میرا خیال ہے یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور آگے اگلے ہی لائن میں، ابھی تو یہ امیر خسرو کو پڑھ رہے ہیں، اگلی لائن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ کبیر کو بھی پڑھتے ہیں۔ جو کبیر شاعر ہیں جن کی ہندوی میں شاعری ہے اس کا بھی ذکر ہے، تو وہ اگلے ہی پیسج میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اب اس سے آگے جو ہیں وہ جب پرانے سب انسیسٹر کا ذکر ہو گیا، تو اب جو دادا اور والد کے بارے میں اگلے 15 سے 20 صفحات جو ہیں وہ انہی کے بارے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ سب کا، کچھ پوچھنا ہو تو ضرور۔ می اس ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پریزنٹ ٹینس، جیسے ایک ٹینس ہے رفتم، میں جا رہا تھا، اس کو اگر آپ نے یہ کرنا ہو کہ میں جا رہا ہوں تو اس کو کہیں گے می روم، یعنی ایک صرف یہ ایک ٹینس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو پاسٹ ٹینس ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں کر رہا تھا، کچھ کنٹینیوس ایکشن جہاں پہ ہوگا وہاں پہ می لگتا ہے، می رفتم، می رقصم، بذات خود اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ٹینس کے ساتھ لگ سکتا ہے، کیونکہ فارسی میں جو پرسن ہے وہ تو، جیسے اگر میں نے رفتم سے ٹینس بدل کے تھرڈ پرسن میں کرنا ہے تو میں کروں گا می رفت، وہ رفت بدلے گا، می اپنی جگہ پہ رہے گا۔ واہ، ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، دیکھیں ساتھ ہی اس کا جو میٹر ہے، اس کا وزن ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ چاہے کسی کا بھی شعر ہو، اگر ایک دفعہ وزن سے واقف ہو جائیں تو آپ